رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال سے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم بچوں کے سرپرستوں کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ یتیموں کے جو مال ان کے پاس ہے وہ ان کے حوالے کر دینے چاہیے. اس آیت کریمہ میں اس بات کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ یتیم بچوں کو ان کا مال اس وقت دینا چاہیے جب ان کے اندر مال کو محفوظ رکھنے کی اور مال سے فائدہ اٹھانے کی صحیح سمجھ پیدا ہو گئی ہو. جب تک مال کو محفوظ رکھنے کی، ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اور خرید و فروخت کرنے کی سمجھ ان کے اندر پیدا نہیں ہو جاتی، تو اگرچہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو گئے لیکن پھر بھی ایسی صورت میں ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ سرپرست کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے اور ان کے کھانے پینے کے اور لباس اور پوشاک کے اخراجات انہی کے مال میں سے ادا کرتے رہے. پھر جب ان میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے تو اس کے بعد یہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے اور حوالے کرتے وقت اس پر گواہ بھی بنانا چاہیے کہ ہم نے آج فلاں تاریخ کو یہ مال ان کے حوالے کر دیا. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ کہ ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو. اگرچہ پہلے سے یتیموں کو مال دینے کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن قرآن نے الفاظ عام استعمال فرمائے کہ جو لوگ ابھی تک سمجھدار نہیں ہیں ان کو مال حوالے نہیں کرنا چاہیے. اس میں یتیم بھی داخل ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بیوی کو مہر دینا ویسے تو شوہر کے ذمہ فرض ہے، لیکن اگر شوہر کو یہ خیال ہو کہ ابھی بیوی میں اتنی سمجھ ہے نہیں کہ وہ اس رقم سے صحیح فائدہ اٹھا سکے گی یا صحیح طور پر محفوظ رکھ سکے گی، تو اس صورت میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ ابھی اس کے حوالے نہ کیا جائے، اپنے پاس رکھا جائے. اور اس دوران اگر ایسے خرچ اٹھانے کی ضرورت پڑے جو خرچ مرد کے ذمے نہیں ہے تو وہ مہر کا مال ان میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور آخر میں جب سمجھدار ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہے جو اتنی سمجھدار نہیں ہوتی، جب آپ مال دے دو مہر کا تو وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گی. تو ایسے وقت میں بھی آپ اپنے پاس رکھو، جو ان کی ضرورت ہو ان کی، جو مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، ایسی ضرورتوں میں آپ خرچ کر سکتے ہو اور جب سمجھدار ہو جائے تو ان کو دے دو. اب یہ جو جملہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ،
اس جملے میں دو نقطے ہیں جس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک تو قرآن کریم نے یتیموں کے مال سے متعلق حکم بتاتے ہوئے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کہا ہے اموالکم، اموالہم نہیں فرمایا، لکم فرمایا، لہم نہیں فرمایا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ناسمجھ یتیموں کو ان کے مال حوالے نہ کرو، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ اپنے مال حوالے نہ کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ مال چونکہ سرپرستوں کے انڈر میں ہے ابھی، اور دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرو اور اسے اپنا مال سمجھ کر خرچ کرو۔ سمجھ آ رہا ہے کہ بے تحاشا خرچ مت کرو، جیسے اپنے مال میں حفاظت سے خرچ کرتے ہو نا ویسے یتیم کو بھی دیکھو۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہاں مال کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیامہ، کہ وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ اور معیشت کا سرمایہ بنایا، وہ ان بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں مت دے دو، بلکہ اس کی پوری حفاظت کرو، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اب اس میں اللہ نے یہ تنبیہ فرما دی کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اس کو آپ دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہو، یتیم کے تعلق سے بھی اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے تعلق سے بھی، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہ مال انسانی زندگی کے صحیح طور پر قائم ہونے اور انسانوں کے جو معیشت کے معاملات ہیں اس کو صحیح رکھنے کا ذریعہ ہے۔ نہ تو اس مال کی ناقدری کرنی چاہیے اور نہ اسے ضائع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر اپنی اولاد بھی ہو تو اس اولاد کو بھی بے تحاشا مال ہاتھ میں دے کر کے اس کو دیکھنا چاہیے اس میں کتنی سمجھ ہے۔ آج کل سمجھ نہیں ہوتی، ماں باپ حوالے کر دیتا ہے کچھ بھی، پھر وہ بگڑتا ہے بچہ۔ اسی لیے چاہے یتیم کا مسئلہ ہو چاہے اپنی اولاد ہو، آج کل لوگوں کو دیکھو ہمارا بچہ ہے ہم کچھ بھی دے، شریعت کہتی ہے کتنی سمجھ ہے کتنی سمجھ نہیں ہے اس کے حساب سے ان کے حوالے کرو۔ اللہ کی دوسری نعمتوں کی طرح مال کی حفاظت بھی ایک انسان کے ذمہ فرض ہے۔ چنانچہ جن حضرات نے شریعت کے مقاصد پر کتابیں لکھی ہے، شریعت کے مقاصد مطلب شرعی احکام میں اللہ نے بندوں کے لیے جو حکمتیں جو مصلحتیں رکھی ہے اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے مقاصد۔ تو اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ شریعت کے بہت سارے بنیادی مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جان کی بھی حفاظت کرے، اپنے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی محبت میں آ کے دے دیتے، وہ محبت نہیں ہے، وہ ظلم ہے بچے کے ساتھ۔ بچے کی حدود کہاں تک اس بچے کی خواہشوں کو اور اس کے کہنے کو، اس کی ضد کو پورا کرنا ہے، یہ بھی ماں باپ کو سمجھنا ہوگا کہ ناسمجھی میں آپ نے بہت ساری ان کی چیزوں کو پورا کر دیا یا ان پر مال خرچ کرتے رہے، کل وہی نقصان دہ ہو جائے گا۔ آدمی کو اگر اپنے مال کے دفاع کے لیے لڑنا پڑے تو لڑنے کی بھی اجازت ہے، دیکھو، اور اس میں اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور یہ اس وقت ہے جب مال کو آدمی صحیح طور پر رکھ رہا ہو اور اس کو صحیح طور پر استعمال کر رہا ہو، ناجائز طریقے سے مال نہیں کما رہا اور نہ ناجائز کام میں مال خرچ کر رہا ہے۔ ایسا مال انسانی زندگی کا سرمایہ ہے، ایک نعمت ہے۔ کہتے ہیں میں انہی کے لیے تو کما رہا ہوں، کیا اس لیے کما رہا ہو کہ بچوں کو بگاڑ دو، یا اس لیے کما رہا ہو کہ بچوں کی غلط خواہشیں پوری کر کے ان کے اندر غلط چیزیں داخل کر دو؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہت عمدہ چیز ہے۔
یعنی نیک آدمی کے پاس جو حلال اور پاکیزہ مال ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اس کو قدر کرنی چاہیے، بے تحاشا نہیں اڑانا چاہیے۔ اگرچہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر دنیاوی مال کی، دنیاوی دولت کی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ برائی اس صورت میں ہے جب انسان یا تو مال و دولت ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز کاموں میں خرچ کرے۔ لیکن اگر مال جائز طریقے سے آیا ہے اور جائز طریقے سے خرچ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یتیم کے مال سے متعلق اللہ نے احکام بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ تمہارا وہ مال جسے اللہ نے آدمیوں کے لیے معیشت کا سامان بنایا ہے، یہ کہہ کر ہمیں متنبہ کر دیا کہ اللہ کی جو کچھ بھی نعمت ہے اسے ضائع ہونے سے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ نہ سمجھ لوگوں کو مال، نہ تو چاہے یتیم ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ قدر کی چیز ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمت ضائع کرتے پھرو یا فضول خرچی میں اڑا دو۔ اب یتیموں کی سمجھداری سے پہلے ان کے مال ان کے حوالے نہ کرنے کی ہدایت تو اللہ نے دی، اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ انہی کا مال ہے لہٰذا یہ مال انہی پر خرچ ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کہ اسی مال سے ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور اسی مال سے ان کو پہناؤ، یعنی کھانے پلانے اور لباس پہنانے کی ضرورت ہے تو انہی کے مال میں سے خرچ کرو۔ ہاں اس بات کا دھیان رہے کہ ان کا مال صرف ان کے کام میں خرچ ہو، اپنے کام میں خرچ نہ ہو۔ ہاں اگر آپ نے ان کے مال میں سے خرچ نہیں کیا لیکن سمجھے کہ بھائی میرا ہی تو بھتیجا ہے یا میں ہی اس کا سرپرست ہوں، میں ہی خرچہ اٹھاتا ہوں، اس کا مال محفوظ رکھتا ہوں، تو اس کی بھی اجازت، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا مال اپنے پاس ہے، آپ اس کے لیے بھی خرچ کرتے ہو اور خود بھی مزے اڑا رہے ہو اس کے مال میں سے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو فرمایا اس کو پہناؤ، اس کو اس کے مال میں سے کھلاؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اس الفاظ کو، اس لفظ کو، قرآن کے اس آیت کے اس ٹکڑے کو دھیان رکھنا۔ کیا فرمایا؟ ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ آج کل یتیموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، خصوصاً مرد تو حضرات اچھے طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بیوی ہوتی ہے نا وہ رکھنے نہیں دینا چاہتی اچھے سے، عورتیں رکھنے نہیں دینا چاہتی اچھے۔ اب اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر لڑکی ہو تو اس سے تو پورے گھر کے کام کروائے جائیں گے، لڑکا ہے تو اس کی تو صورتحال خراب کر دی جائے گی۔ شریعت کہتی ہے اس سے اچھے انداز میں بات کرو، اور یہ بات اس سیاق میں کہی جا رہی ہے، اور غور سے سنیے گا ابھی، اور کہ اگر مان لو ابھی وہ ناسمجھ ہے، چاہے بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، لیکن اتنا شعور نہیں ہے، اور تم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ان کے مال ان کا حوالے نہیں کرنا کیونکہ ابھی سمجھدار نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھ کر ان کے کاموں میں خرچ کریں گے، اور اس دوران وہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہمارا مال ہمیں دے دو، کیونکہ آس پاس رشتہ دار ہوتے، بھائی تو بڑا ہو گیا اب ڈیمانڈ کر، تیرا مال ہے، اور وہ بھڑکاتے ہیں پھر، اور یہ بھڑکتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی کہ لے لیں گے، پھر وہ دوسرے لوگ اس مال کو چٹ کر جائیں گے۔ تو اب وہ بھڑکاتے ہیں، اب وہ اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں، اتنا شعور تو ہوتا نہیں، اب وہ ان باتوں میں آ جاتا ہے، اب وہ مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے ہمارا مال ہے ہمیں دے دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس مطالبے کو ماننا تمہارے ذمہ واجب نہیں ہے، اب نہیں ماننا ہے۔ ہاں لیکن پھر بھی اس سے ترش اندازی سے بات نہ کرو، اس سے بات کرو، تسلی کی بات کرو، مناسب انداز میں سمجھاؤ، ان پر کوئی سختی نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ بھائی ہم نے جو مال رکھا ہوا ہے یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دی جائے، اس نیت سے، اس نیت سے نہیں کہ وہ سمجھدار ہو گیا، نہیں ابھی تم میں شعور نہیں ہے اور میرا ارادہ ہڑپنے کا ہے، تو اس نیت سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں تو سمجھاؤ اچھے کہ اگر تمہیں دے دوں گا تو یا تو تم کہیں ناجائز طریقے سے استعمال کرو گے، عیاشی میں اڑا دو گے، غلط راستے پر چلے جاؤ گے، یا پھر کوئی تمہیں استعمال کر کے تمہارا مال لے لے گا، اس لیے ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کل تمہارے ہی کام آئے، کسی اور غلط کام میں استعمال نہ ہو۔
اچھے انداز میں بات کرو. پھر فرمایا وابتلوا الیتامی، شریعت کا حکم دیکھو، اور ان یتیم بچوں کو جانچتے بھی رہو. یعنی اللہ کہتے جو یہ ہم نے کہہ دیا کہ ناسمجھ یتیم اس قابل نہیں ہے کہ مال ان کو دیا جائے، بلکہ ان کے سمجھدار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے سمجھدار ہونے کا پتہ لگے گا کیسے؟ اس بارے میں فرمایا کہ ان کو جانچتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو. کیسے؟ شروع میں چھوٹے موٹے معاملات ان سے کرا کے دیکھو. اب جیسے اپنے بچے کو جانچتے ہو کہ دیکھو کیا کرتے، ان یتیموں کو جانچو. کوئی معمولی سی 2-4 چیزیں دے دو کہ بھائی بازار سے خرید کر لاؤ، یا کم قیمت کی چیزوں سے ان سے خرید و فروخت کراؤ. کم قیمت کی چیزیں ذرا یا تو خرید کے لاؤ یا تو بیچ کے آؤ. اور اس بچے میں کو سست مت بنا دو، یتیم ہے تو اس کو مضبوط بناؤ. اس قسم کا کوئی کام ان سے کروا کے دیکھو جس سے پتا چلے کہ ہاں اب آہستہ آہستہ ان کی ذہنی سطح بلند ہو رہی ہے اور وہ مالی معاملات کو سمجھنے کے قابل ہو گئے. تو جانچتے رہو. حتی اذا بلغوا النکاح، غور سے سنیے گا، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے، اس وقت بھی ان کے مال دینا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے. کتنے بھی بڑے ہو جاتے سمجھ نہیں ہوتی. بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ بالغ ہوتے ہی مال انہیں دینا ضروری نہیں ہے. یہاں تک تو شادی تک بتا دیا گیا. بالغ ہو گئے تو بھی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تم اس بات کا پورا اطمینان حاصل کر لو کہ یہ مال ضائع نہیں کریں گے، اچھے انداز میں حفاظت کے ساتھ خرچ کریں گے، تو اب ان کا مال انہیں دے دو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے متعلق وعید بیان فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک تم نے ان کے مال اپنے قبضے میں رکھے ہوئے اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے انہیں نہیں دے رہے، تو اب تم اس مال میں کوئی غلطی کرنے لگو، اپنی طرف سے تصرف غلط کرنے لگو جو شریعت کے خلاف ہو. مثلا تم ان کے مال میں سے فضول خرچی کرنا شروع کرو. اس کو ضرورت ہے 100 روپے کی، تم 1000 کرنا شروع کرو. نہیں، ان یتیموں پر خرچ کرنے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے لگو. جیسا کہ بعض صورتوں میں یتیم کے سرپرست کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنا خرچہ بھی اس سے وصول کرے، کیونکہ وہ سرپرست ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے. تو کئی مرتبہ یتیموں کے سرپرست یہ محسوس کرتے تھے کہ بچوں میں سمجھداری آ گئی ہے، لہذا اب انہیں مال واپس کرنا پڑے گا، اس لیے اس سے پہلے جتنا چٹ کر سکتے ہو کر لو، ورنہ بعد میں اختیار ہمارا ختم ہو جائے گا اور ہم جو اپنا تھوڑا بہت خرچہ ان سے وصول کرتے وہ بند ہو جائے گا. اس لیے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے. یہی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھنا کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائے. قرآن کریم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور متنبہ فرما دیا کہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے. اب یتیموں کے سرپرست کو، کیونکہ اب وہ سرپرست ہے، اب اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سی خدمات کرنی پڑتی ہے. عام حالات میں جب سرپرست خود مالدار شخص ہو، جب خود کھاتا پیتا ہو، تو اس کے لیے یتیم کے مال کی اور سرپرستی کا کوئی معاوضہ لینا صحیح نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا. لیکن جو یتیم کا سرپرست ہو، اگر تنگ دست ہو اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ضروری خرچ بھی یتیم کے مال میں سے لے، مگر پوری احتیاط کے ساتھ اتنا ہی لے جتنا عرف اور رواج کے مطابق ضروری ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. اسی اصول کو اللہ نے آگے فرمایا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ کہ یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو مالدار ہو، جو خود کھاتا پیتا ہو، اس کا اپنا کچھ انکم کا ذریعہ ہو، اسے کسی کی محتاجی نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک صاف رکھے، اور یتیموں کے مال میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ لے، کیونکہ یہ خدمت شرعی لحاظ سے اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ہاں اگر یتیم کا سرپرست خود محتاج ہے، اس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، تو پھر معروف طریقے کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھا لے، یعنی اس کا حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے عرف اور رواج کے مطابق کچھ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ سرپرست ہے، اپنا سارا وقت یتیم کی یا اس کے مال کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے۔ مثلا یہ تو اس کے بارے میں ہو رہی ہے جس یتیم نے مال چھوڑا ہے، جس نے ہے ہی نہیں تو اس کے لیے تو کچھ نہیں۔ اب یتیم ہے، اس کے باپ نے بہت ساری جائیداد چھوڑی ہے، جس میں دکانیں بھی ہے، باغات بھی ہے، کھیتیاں بھی ہے، مکانات بھی ہے، اور سرپرست کو ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، کرائے بھی وصول کرنی ہے، اور وہ کرنے میں کافی سارا وقت چلا جاتا ہے، کیونکہ وہی اس کو پورا سنبھالنا ہے۔ اور جب وہ کرنے جائے گا تو اس کا جو اپنا انکم کا ذریعہ ہے اس کو تلاش کرنے کی اس کو فرصت نہیں ملتی ہے۔ اس صورت میں اس کو اجازت دی گئی کہ اگر یتیم کا مال زیادہ مقدار میں ہے تو اس میں سے کچھ اپنا حصہ بھی لگا لے تاکہ اس کی خدمت کا بدلہ ہو جائے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ مالدار نہ ہو بلکہ فقیر ہو، ایسی صورت میں وہ اس مال میں سے لے سکتا ہے۔ اب یہ تو شریعت نے حکم بتا دیا، اب فیصلہ مجھے خود کو کرنا ہے کہ واقعتاً میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں۔ اگر حقدار ہوں تو کتنا حقدار ہوں، اور سوائے اللہ کے ڈر کے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو صحیح راستے پر رکھ سکے، یہی صحیح راستے پر رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے آیت کے آخر میں ایک جملہ جو فرمایا وہ کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو حساب دینا پڑے گا کہ یتیموں کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرنا جائز تھا یا نہیں تھا، اگر تھا تو تم نے اپنے اوپر کتنا خرچ کیا اور کتنا یتیم کے اوپر خرچ کیا اور کتنا اپنے اوپر خرچ کیا، حساب ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک اصول یہ بھی بتا دیا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ یہ بھی غور سے سنیے گا کہ جب تم ان کے مال انہیں دے دو، جب ان بچوں میں سمجھ پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تم نے ان کے مال ان کے حوالے کر دیے تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ عام مت دے دو، ورنہ دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ فلانا مال کھا گیا یتیم کا، فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، ابھی تو اس کے پاس یہ ہے، اس نے یہ ہڑپ کر لیا۔ گواہ بنا لیا کرو، لکھا پڑھ لی کر لیا کرو، یہ معلوم ہو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ واقعتاً ان کا حق ان کو پہنچا دیا گیا۔ اگر آئندہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو کہ یتیموں کا مال واقعتاً انہیں پورا دیا گیا یا نہیں، یا کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ سرپرست نے سارا مال ہڑپ کر لیا ہے یا کچھ اس میں سے رکھ لیا ہے، تو کم از کم ہمارے پاس لکھا پڑھی موجود ہو، ثبوت موجود ہو، گواہ موجود ہو، جس کے ذریعے یہ ثابت کر سکو کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے، اس میں بھی اور عام زندگیوں میں بھی، کہ معاملات، غور سے سنیے گا، معاملات چاہے بھائی بہن کے درمیان ہو، باپ بیٹوں کے درمیان ہو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ ہو، یا دوست احباب کے درمیان ہو، ہر صورت میں معاملات معاملے کی طرح ہونا چاہیے۔ وہاں دوستی میں درگزر نہیں چلنا چاہیے، ورنہ بعد میں پھر آپس میں دوریاں بڑھتی ہے، یہ میرا کھا گیا، یہ مال ہے نا بہت کچھ کرواتا ہے، اس لیے معاملات بالکل صاف۔ ہاں کچھ حد تک رہے گا، لیکن جب حقیقت سمجھ میں آئے گی، شروع میں کچھ رنجش رہے گی، لیکن جب حقیقت سمجھ میں آئے گی تو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ تمام چیزیں صاف ہونی چاہیے، لکھا پڑھی اور گواہ کے ساتھ، اور معاملات میں کوئی ابہام اور شک کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیے معاملات طے کرتے ہوئے یا کسی کو کچھ ادائیگی کرتے وقت لکھت پڑھت کر کے اس پر کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ خدا نہ کرے
چاہے یتیم کا مسئلہ ہو، چاہے بھائیوں کا مسئلہ ہو، چاہے باپ بیٹے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر کل کوئی تنازع اور جھگڑا کھڑا ہو گیا تو چونکہ گواہ بنے تھے، لکھا پڑھی ہوئی تھی، تو اس کی حقیقت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 282 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے، ایک طے شدہ وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، لکھ لیا کرو۔ دوستوں نے اتنا بھروسہ نہیں ہے کیا؟ پھر بعد میں وہی دوست لڑتا ہے، اسی دوست کو لے کر کے نقصان۔ اب بھائی بھائی میں یہ کیا لکھا پڑی، اتنی تو رشتہ داریاں ہونی چاہیے۔ نہیں، شریعت کہتی ہے معاملات میں سب چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، غور سے سنیے گا، یہ غلطی عام پھیلی ہوئی ہے کہ معاملے کو معاملے کی طرح نہ کرنے کی وجہ سے، معاملے کو معاملے کی طرح کرنے کو لوگ رشتہ داری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر باپ بیٹے کے درمیان کوئی لین دین ہو رہا ہے اور اس میں کوئی لکھنے کا مطالبہ کرے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب کل اٹھ کے کیا ہوتا ہے، نہ باپ اور بیٹے میں بات رہتی ہے، بیٹا اور باپ میں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے صاف رکھو۔ اگر کسی معاملے میں گواہی کا مطالبہ آ جائے تو کہا تو اور بھی زیادہ، باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، بھائیوں کا مسئلہ ہے، اس میں ایسا کیوں؟ آپ دیکھو بھائی اور بھائیوں کے جھگڑے کیسے چل رہے، بہنوں اور بھائیوں میں جھگڑے کیسے چل رہے۔ یہ ان چیزوں کی وجہ جب معاملہ صاف نہیں ہوتا، اور جب معاملات صاف نہیں ہوتے، بڑا بھائی کما رہا ہے، بیٹے اور باپ میں صاف نہیں ہو رہے، پیچھے سے 2-4 بیٹے اور ہیں، اب کل جب وراثت کی تقسیم اور ترکے کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت یہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے معاملات کو صاف رکھو، کہ جو لین دین ہوا تھا وہ قرض تھا، گفٹ تھا، باپ نے کسی کو دیا تھا، بیٹی کو دیا تھا، بیٹے کو دیا تھا، کس کو دیا تھا، وہ گفٹ تھا کیا تھا، یا کوئی اور چیز تھی، بڑے بیٹے نے محنت کی تو کیا تھا، اس پر کیا، وہ پہلے سے ہی سب کچھ لکھا پڑھی ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں نہ ہونے کی صورت میں پھر لڑائی جھگڑے ہو کر خاندانوں میں پھوٹ پڑتی۔ وہ بیٹا بڑا سالوں تک محنت کرتا ہے، پھر جب مسئلہ آتا ہے پیچھے تو پھر چھوٹے بھی بڑے بن جاتے، اور اگر لکھا پڑھی ہو، سب کچھ ہو تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور شروع سے ہی ہر چیز صاف رکھے، لکھا پڑھی کے ساتھ وہ تو کرے ہی، صاف رکھے کہ بھائی یہ کما رہا ہے، یہ ہے، اس نے کیا، اور کیا کیا چیزیں ہوگی، وہ شروع سے صاف رکھے تو بعد میں مسئلہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بار بار متوجہ فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملے کی بات ہو تو اس کو معاملے کی طرح ہی کرو۔ رشتہ داری میں، بھائی بھائی میں، دوستی یاری میں مت چلنے دو، صاف معاملات صاف۔ اسی لیے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، دمس بھائی، لیکن جہاں معاملات کا مسئلہ ہے اجنبی بن جاؤ۔ بھائی اب نہیں جان، پہلے معاملات کلیئر کرو لکھا پڑھی کر کے گواہ کے ساتھ۔ جب ایسا کرو گے تو پھر دیکھو آسانی کے سارے مسئلے حل ہوں گے، لیکن نہیں کرو گے تو پھر جھگڑے کی بنیاد ہوگی۔ اس حکم کو سامنے رکھو، بالکل اسی طرح کرو جیسے کسی اجنبی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ باقی رہن سہن، برتاؤ، بھائی جیسا رویہ، دوستی یاری، ورنہ اگر معاملات صحیح سے نہیں رکھو گے تو یہ جو بھائی کا رہن سہن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، بھائی اور بہن کی جو رشتہ داری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، باپ اور بیٹے کی رشتہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں، بیٹے کی چچا کے ساتھ رشتہ داریاں، بیٹے کے بڑے ابو کے ساتھ رشتہ داریاں، یہ ساری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے کہا معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھا کرو، اسی شریعت کے حکم پر عمل کرو۔ یہ 2 آیتیں تھیں سورہ نساء کی، اور اس میں بہت کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر انشاءاللہ آگے یہاں سے وراثت کے مسائل شروع ہو رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.